وعلیکم السلام. یہ بھائی نے صحیح سے علی وقار، کہنے کو یہ دنیا 21ویں صدی کی نئی نویلی دنیا ہے، اور اس عہد کو سائنسی عروج کا عہد کہا جاتا ہے. پرچی دے دوں گا بتے. سائنس کسی بھی شے کو عقل کی زاویوں سے پرکھنے اور عقل کی میزان میں تولنے والے علم کا نام ہے. کہنے کو یہ دور آزاد خیالی اور روشن خیالی کا دور بھی کہا جاتا ہے، لیکن علی وقار حقیقت ان کھوکھلے دعووں کی اوٹ میں کھلکھلا کر ہنس رہی ہے. علی وقار، اپنے ذہن کے دریچوں کو کھولیے اور سنیے ان کھوکھلے دعووں کی حقیقت کو، کہ سچ تو یہ ہے کہ دنیا آج بھی ٹھہرے ہوئے نظریات کو بوجھ رہی ہے. علی وقار، سنیے جدت پسندی کی قصیدے لکھنے والوں، تمہیں امازون کے بے لباس قبیلے نظر نہیں آتے جہاں لباس پہن لینا فطرت کی بنیاد سے ہی دغا ہے؟ سنو اس دور کو دور جمہور کہنے والوں، دنیا کا 25% طبقہ آج بھی امریت اور بادشاہت کے زیر تسلط ہے. سنو داڑھی اور دستار کو قدامت پسندی سے منسوب کرنے والوں، تمہیں سال سال، صدی در صدی اور نسل در نسل کسی ہندو مت کا نشانہ بننے والے دلت اور کسی یہودی نظر نہیں آتے. بلا آئیں گے بھی دنیا سے، کیونکہ دنیا ہے روایات کے بندوں میں گرفتار ہے. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاری وہ اریانی وہ مخاری وہ افلاس. کیا کم ہے مدنیت کے فتوحات، کیا کم ہے. صدر علی وقار، ایک نیا ڈنگ چلا. اسلام کو قدامت پسندی سے منسوب کر کے دنیا کو روایات سے پاک قرار دیا جانے لگا. لیکن سچ تو یہ ہے کہ مغرب زمانہ جاہلیت کے فرسودہ روایات پر عمل پیرا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان روایات میں تحریف کر کے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. علی وقار، فرق صرف اتنا ہے کہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی حیثیت حاصل تھی، جبکہ مغرب کی ماڈرن جاہلیت میں عورتوں کو برائے فروخت اشیاء کے لیے شو پیس بنا دیا گیا ہے. فرق صرف اتنا ہے علی وقار، عرب کے زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جبکہ مغرب کی ماڈرن جاہلیت میں بچوں کو رحم مادر کی اندر ہی مارا جاتا ہے. کہ منافقت کے لپکتے شعلے ہمارا آنگن جلا رہے ہیں. ہم اپنے کاندھوں پہ اپنا مقتل سجا کر بھی مسکرا رہے ہیں. یہ زرد مدکوک روتے چہرے، یہ جو کٹھے ماؤں کی لہت کے، یہ جو موت کو زندگی سمجھ کر حیات دھوئے میں اڑا رہے ہیں، یہ جو موت کو زندگی سمجھ کر حیات دھوئے میں اڑا رہے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. یہ تھے نوان خالد. اب میں دعوت دوں گی محمد عثمان کو، جن کا تعلق شعبہ اردو سے ہے اور ان کی تقریر کا موضوع ہے